اے نبی مکرم، آپ ایمان والوں کو ظلم و جبر اور بربریت جاری رکھنے والوں کے خلاف جہاد کی ترغیب دیں۔ اگر تم میں سے جنگ میں 20 ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ 200 جنگجو کفار پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ثابت قدم ہوں گے تو وہ جارے کافروں میں سے 1000 پر غالب آئیں گے، اسی وجہ سے کہ وہ الوہیت ہی رازوں کی سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اللہ نے تم سے اپنے حکم کا بوجھ ہلکا کر دیا، اگر اسے معلوم ہے کہ تم میں سے کس قدر کمزوری ہے، سو اب تخفیف کے بعد حکم یہ ہے کہ اگر تم میں سے 100 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ 200 کفار پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 کافروں پر غالب آئیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ مومنوں کے لیے ہدف ہے کہ میدان جہاد میں ان کے جذبہ ایمانی کا اثر کم سے کم یہ ہونا چاہیے۔ کسی نبی کو یہ سزاوار نہیں کہ وہ اس کے لیے کافر قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں ان فتنہ پرور اور دہشت گرد محاربین کا اچھی طرح خون نہ بہا لے۔ تم لوگ دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو اور اللہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور اللہ خوب غالب حکمت والا ہے۔ اور اگر اللہ کی طرف سے پہلے ہی معافی کا حکم لکھا ہوا نہ ہوتا تو یقیناً تم کو اس مال فدیہ کے بارے میں جو تم نے بدر کے قیدیوں سے حاصل کیا تھا بڑا عذاب پہنچتا، سو تم اس میں سے کھاؤ جو حلال پاکیزہ مال غنیمت تم نے پایا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے نبی، آپ ان سے جو آپ کے ہاتھوں میں قیدی ہیں فرما دیجئے کہ اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں بلائی جان لی ہو تو تمہیں اس مال غنیمت سے بہتر عطا فرمائے گا جو فدیہ میں تم سے لیا جا چکا ہے، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور اے محبوب، اگر وہ آپ سے خیانت کرنا چاہیں تو یقیناً وہ اس سے قبل بھی آپ سے خیانت کر چکے ہیں، سو اسی وجہ سے اس نے ان میں سے بعض کو آپ کی قدرت میں دے دیا، اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے لیے وطن چھوڑ دیے اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی لوگ ایک دوسرے کے حقیقی دوست ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے مگر انہوں نے اللہ کے لیے گھر بار نہ چھوڑے تو تمہیں ان کی دوستی سے کوئی سروکار نہیں، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، اور اگر وہ دین کے معاملات میں تم سے مدد چاہیں تو تم پر ان کی مدد کرنا واجب ہے، مگر اس قوم کے مقابلے میں مدد نہ کرنا کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح و امن کا معاہدہ ہو، اور اللہ ان کاموں کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ ایک دوسرے کی مددگار ہیں۔ اے مسلمانوں، اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ ایسا تعاون اور مدد و نصرت نہیں کرو گے تو زمین میں غلبہ، کفر و باطل کا فتنہ اور بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے رائے خدا میں گھر بار اور وطن قربان کر دینے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی لوگ حقیقت میں سچے مسلمان ہیں، ان ہی کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور انہوں نے رائے حق میں قربانی دیتے ہوئے گھر بار چھوڑ دیے اور عدل و انصاف اور امن و سلامتی کے نوزیدہ نظام کو متزلزل کرنے والے حملہ آور اور جارے دشمنوں کے خلاف تمہارے ساتھ مل کر دفاعی جہاد کیا تو وہ لوگ بھی تم ہی میں سے ہیں، اور اللہ کی کتاب میں رشتہ دار صلہ رحمی اور وراثت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔